العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضل مغفرة مني من آذاك فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کہ دوسرے حضرات کو اذیت پہنچانا یا اذیت پہنچانے کا خیال بھی نہیں ملا سکتا. لیکن 3-3.5 مہینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدہ کی زندگی گزری، وہ اول سے آخر تک مصیبتوں اور جان بوجھ کر پہنچائی ہوئی اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. سب سے زیادہ باعث سے اذیت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے یہ تھا کہ جس دروازے پر فرشتے بھی ہمیں تو اجازت دینے کے بعد اندر داخل ہوں، وہاں پر لوگ آگ اور لکڑی لے کر آئیں اور دروازے کو توڑیں اور جناب سیدہ کی پسلی شکستہ ہو جائے اور حضرت محسن شکم مادر میں شریک ہو جائیں. یہ جسمانی اذیت بھی تھی، روحانی اذیت بھی تھی اور نفسیاتی اذیت. اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے امیر المومنین کا حق نہیں کیا گیا، پھر یہ اوقات پڑی. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کو حکم خدا سے جو پراپرٹی دی تھی، جائیداد دی تھی، اس کو بھی چھین لیا. ہم اور آپ ہمیشہ باب بدعت جو کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹا سا باغ ہوگا جس میں 150 درخت ہوں گے. باغ نہیں تھا بھائی صاحب، پتہ نہیں کہاں سے یہ پھر باغ لگا دیا گیا ساتھ ساتھ. بدر ایک پورا علاقہ، بدر ایک پورا علاقہ تھا جس میں یہودی آباد تھے اور اپنے بنیے گئے چاروں طرف جہاں تک بھی نظر جاتی تھی انہوں نے باغات لگا رکھے. سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہو گئی اور خیبر یہودیوں کا سب سے مضبوط گڑھ تھا، سینٹر تھا، قلعہ جہاں پر کہ 7 قلعے انہوں نے بنا رکھے. 5واں قلعہ ہوگا کہ جو انہوں نے علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کا دروازہ توڑا. مجھے اس وقت
تو جب قلعہ قموس کا دروازہ ٹوٹا اور مسلمان اس میں داخل ہو گئے تو خیبر کے یہودیوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ کرنا ناممکن ہے، تو وہ لوگ آئے اور غور کریں یہ جیتی ہوئی جنگ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک آپ صلح اور آشتی کا خیال رکھتے تھے؟ آپ اس کا اندازہ کریں کہ یہودی ہار چکے ہیں، شکست پا چکے ہیں، صرف 2 قلعہ چھوٹا چھوٹا ان کے پاس تھا، لیکن وہاں سے ہم یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے صلح کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو صلح شرط پر ہوئی کہ خیبر کے پورے ایریا کی زمین آدھی یہودیوں کی رہے گی اور آدھی مسلمانوں کی رہے گی، اور جو آدھا حصہ مسلمانوں کا ہوگا اس میں جو باغ وغیرہ ہے یا جو بھی پروڈیوس ہوتا ہے یہ جس طرح یہودی کرتے آ رہے ہیں اس کو وہ کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارویسٹ کے ٹائم پر، فصل کاٹنے کے ٹائم پر یا پھلوں کے توڑنے کے ٹائم پر اپنے آدمی بھیجیں گے اور جو بھی پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصہ لے جائیں گے۔ آدھا حصہ کیوں؟ اس لیے کہ زمین تو مسلمانوں کی ہے لیکن محنت کی ہے اس میں یہودیوں نے، لہٰذا محنت کے بدلے میں آدھا حصہ ان کو مل جائے گا اور آدھا حصہ ہی مسلمانوں کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور یہ بھی اسے لکھا گیا کہ اگر کسی وقت اسلامی مصلحت کی بنا پر یہودیوں کو یہاں سے ہٹانا پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا جو آدھی زمین ان کی ہے اس کا فیئر کمپنسیشن دیں گے۔ چنانچہ بعد میں جب خلیفہ ثانی نے ان کو خیبر سے علیحدہ کیا تو ان کو فل کمپنسیشن اس کا دیا گیا۔ یہ تو میں نے خیبر کا بیان کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیبر سے تھوڑی دور پر بدر کا ایریا تھا اور یہاں بھی یہودی آ رہا۔ جب خیبر کا یہ نتیجہ نکلا تو بدر کے یہودیوں نے سوچا کہ جب خیبر والے نہیں سکے تو اگر ہمارے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ظاہر ہے کہ ہم کو ایک دن بھی نہیں ٹک سکتے۔ خیبر والے تو 40 دن تک انہوں نے مقابلہ کیا، تو وہ لوگ خود سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس شرط پر آپ نے خیبر والوں سے صلح کی ہے اسی شرط پر ہم سے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی۔ اب یہ باپ میرا نہیں تھا، یہ علاقہ ہی ہے، اور اب یہاں پر مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ جس طرح سے خیبر میں جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کو ملتا ہے تو اس طرح سے بدر کا بھی ان کو ملے گا۔ تو صلوات میں اللہ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوا دیا تو تم تو وہاں نہ گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے نہ اونٹ پر سوار ہو کر گئے، مطلب یہ کہ لڑنے کے لیے تم نہیں گئے، اللہ نے اپنے رسول کو دلوا دیا۔ تو خدا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مان افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان گاؤں والوں سے دلوایا تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور رسول کے ذی القربیٰ کے لیے اور یتیم
ایکسپینڈیچر کہ جو خمس کا ایگزیکٹ کوئی الفاظ نہیں، تو یہ نازل ہوا۔ تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ جب کچھ دن گزر گئے تو جبرائیل امین نے آ کر کے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجیے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقصد کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ فضل فاطمہ کو دے دیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضل جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احبا کر دیا، اور جناب سیدہ کے کام کرنے والے، وہاں نگرانی کرنے والے ملیشیا جو بھی چاہے آتا ہے وہ وہاں پر بھیج دیے گئے، اور وہ لوگ دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس طرح سے یہ سن 7 کے آخر کا حصہ ہے، اور سن 8، 9، 10 3 سال تک جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں رہا۔ آپ کے ورکرز وہاں پر رہتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، جو پروڈیوس وہ لاتے تھے، اور وہ پروڈیوس کتنا تھا یہ آپ کو بتا دوں کہ 6ویں صدی ہجری میں 600 برس کے بعد یا 550 برس کے بعد حدیث میں لکھا ہے کہ فدق کا پروڈیوس اتنا تھا کہ جو اپنے انتہائی ترقی کے زمانے میں کوفے اور اس کے چاروں، یعنی وہ کئی ملین کئی لاکھ دینار کی بات ہو رہی۔ جناب سیدہ صرف فدق کے مالک نہیں تھی، جناب ایک یہودی ثابت یہودی تھے مدینے، اور وہ اپنے گھر والوں سے پوشیدہ، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر پاکستان بات بڑھ گئی، تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے یہ وصیت کی سب کے سامنے کہ میرے 7 باپ ہیں مدینے میں، میں یہ 7 باپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کرتا ہوں۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے وہ 7 باپ جناب سیدہ دے دیے، اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غریبوں کے لیے بخشا۔ فرق کا بھی یہاں ہوتا تھا، جو کچھ بھی ملتا تھا، یعنی ہم لوگ جو یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ 2 وقت کا فاقہ تھا یا 1 وقت کا فاقہ تھا، وہ فاقہ غربت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ فاقہ اس لیے نہیں تھا کہ غریب تھے اور کوئی ہاتھ میں ہنر نہیں تھا اور کام کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے غربت میں زندگی بسر ہو رہی تھی، یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ جیسا میں نے اس روز پہلی مجلس میں وہاں بیان کیا تھا کہ یہاں یہ عالم تھا کہ خود نہ کھائیں اور دوسرے کو کھلائیں، جو کچھ بھی آتا تھا وہ غریبوں کے کام میں اور مصرف میں سر ہوتا تھا۔ یعنی یمبو جو آپ جانتے ہیں مدینے کا قریب فورٹ ہے، یمبو میں ایک بڑی پراپرٹی تھی امیر المومنین علیہ السلام، تو وہاں پر چشمہ پھوٹا پانی، اب ظاہر ہے کہ فارم لینڈ کے لیے کھیتی باڑی کے لیے چشمے کا پھوٹ جانا اس میں یہ کہتے ہیں اچھی بات ہے، فائدے کی اور آرام کی حد ہے۔ تو جب مدینے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خبر دی گئی تو آپ نے کہا کہ اس کے کچھ غریبوں کو جا رہے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جمبو کی پراپرٹیز ہیں اپنے لیے کچھ نہیں لیتے ہیں، اچھا ہے چشمہ پھوٹ گیا ہے غریبوں کو زیادہ ملے گا۔ یہ وہ چشمہ تھا کہ اور پراپرٹی تھی کہ جس کا ذکر امام حسین علیہ السلام نے عمر 7 سے کیا۔ عمر 7 سے آپ نے یہ فرمایا کہ کم سے کم تو اپنا ہاتھ میرے منہ سے آلودہ نہ کر، تو ہٹ جائے۔ تو اس نے کہا کہ میرا گھر ہے، میری پراپرٹی ہے، میرے زیادہ سب کچھ برباد کر دے گا، کنفسکیٹ کر لے گا۔ تو آپ نے کہا کہ یمبو میں میرا ایک چشمہ ہے،
کہ معاویہ اس کی قیمت 60,000 دینار دے رہا تھا اور میں نے انکار کر دیا. تو اگر میری طرف سے رہا ہے یہاں سے نکل کر چلا آیا تو میں وہ قسمت تجھ کو دے دوں. لیکن جس کی قسمت میں جہنم کی آگ میں جلنا بھول بغیر کسی لالچ کے آ گئے اور یہاں 60,000 سے زیادہ کی مالیت کی پراپرٹی دی جا رہی ہے اور تمہارے ساتھ نہیں کر کے باقی مسئلات تو اس طریقے سے یہ تھی. یہ ہے حقیقت باغ بیرت کی جو باغ بیرت کہا جاتا ہے. زبردست پراپرٹی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ذو القربیٰ کو ان کا حق دے تو یہ فاطمہ کا حق اس کو اللہ نے کیسے قرار دیا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ فاطمہ کی مادر گرامی نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے بتا کر اسلام کے لیے قربان کر دیا. اس زمانے میں جب کہ دشمن راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور سر پر کوڑا کرکٹ پھینکتے اس زمانے میں مکے میں افراد پیدا ہوا اور غریب لوگ اب ان کے پاس کے گنجائش نہیں تھی جس میں مہنگی قیمت پر کھانے کا سامان خریدیں. تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور آپ کے چہرے کے اوپر کچھ رنج و غم کے آثار تھے. تو جناب خدیجہ نے دیکھا تو کہا کہ آپ رنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہیں. کہا کہ آج جو غریبوں کی حالت دیکھی ہے اس سے میرا دل اب یہ غریب کوئی مومن نہیں ہے یہ وہی دشمن کہ آج جو غریبوں کی حالت دیکھی ہے اس کی وجہ سے میرا دل بہت بے چین. کہا کہ بس اتنی سی بات تشریف لے گئی حجرے کے اندر اور درہم و دینار کی تہریاں نکال کر لا کر بچنا شروع کی. اتنا بلند ہو گیا وہ انبار کے روایتوں میں یہ ہے کہ نہ رسول اللہ نے نہ خدیجہ کو دیکھ سکتے تھے نہ خدیجہ کو اور کہا کہ یہ سب آپ کے حوالے آپ اس طرح چاہیے سکتے. 2 مرتبہ حبش کی ہجرت ہوئی. یہ غلط پیسے کی ہوتی لوگ اسلام لاتے تھے اور گھر سے نکال دیے جاتے تھے. ان کی دیکھ بھال کون کرتا ان کا خرچ کون پورا کرتا. یہ سب جناب خدیجہ کی دولت تھی کہ جس نے اسلام کو مکے میں زندہ رکھا. اگر وہ غلط بات ارادی کو باتیں آپ کر دیتی تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو خدا بندیان نے یہ پسند کیا ہے کہ اگر خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تو خدیجہ کی اولاد کے لیے کچھ سامان آرام سے زندگی بسر کرنے کا کر دیا. اب یہ الگ بات نہیں کہ انہوں نے آرام نہیں کیا انہوں نے سب کچھ بڑے کو لے رکھا. بات اکثر بات ہے اب پہلے میں مختصر واقعات بیان کروں. آدمی بھیجے گئے کہ جنہوں نے جناب سیدہ کے ورکرز کو مارکیٹ کے وہاں سے نکال دیا اور اس جگہ پر قبضہ کر لیا. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اس کی شکایت کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے اور یہ بیان کیا کہ یہ میرے بابا نے مجھے بات کی. میں کمنٹس بات کرتا ہوں پہلے واقعات بیان کروں. کہا گیا کہ آپ گواہی لیں. آپ نے گواہی میں پیش کیا امیر المومنین علیہ السلام کو اور ام ایمن کو اور حسنین. کہا گیا کہ ام ایمن عورت ہیں تو ان کی گواہی آتی ہے. حسنین
تمہارے شوہر ہیں وہ اپنے فائدے کی بات کریں. جب اس طرح جناب امیر المومنین اور حسنین سب کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی، اس کے بعد جب جناب سیدہ نے کہا کہ اچھا تو میرے بابا کی میراث اگر انہوں نے حمایت کیا تھا تو ان کی ملکیت تھی، تو میراث کے حساب سے مجھے ملنا چاہیے. اب یہ پیغام ہوگا تو خلیفہ اول نے یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے رسول کو یہ کہتے ہوئے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما تركناه صدقہ. ہم معاشر انبیاء، ہم انبیاء کے گروہ، نہ تو ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے. جو کچھ ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور اس حدیث کی بنیاد پر جناب سیدہ کا دعویٰ رد کر دیا. اب یہ دو شارٹ میں نے ایک آؤٹ لائن واقعات کیا کو بتا دیا. اب کمنٹ میں نے کہا تھا وہ سن لیجیے. دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ قبضہ جو ہے وہ خود ایک ثبوت ہوتا ہے، پوزیشن، یعنی مالی ملکیت کا. اب یہ مثلا چشمہ میرے ہاتھ میں ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، تو اب اس کے بعد کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کی رسید لائیے اور ثابت کیجیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے اس لیے میرا. ساری دنیا میں ہوتا ہے جس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ ثبوت لاؤ یہ تمہارا. دوسرا آدمی بتانے کا ہو کہ اس نے ناجائز قبضہ کیا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم ثبوت لاؤ. اب قبضہ کس کا تھا؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ. تو جناب سیدہ سے ثبوت اور گواہ اور شاہد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اتنا ہی نہیں ہے، یعنی یہ میں دنیائی کا قاعدہ نہیں بتا رہا ہوں، اسلام میں بھی علی المدعی البینہ، علی المنکر الیمین وعلی المدعی البینہ، کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ صرف قسم کھائے گا کہ میں جو پا رہا وہ صحیح ہے، یہ جو پا رہا ہے غلط. جو دعوے دار ہے، جو مدعی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے. یہ رسول اللہ کی ہے. علی المدعی البینہ علی المنکر الیمین وعلی المدعی البینہ، کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ صرف قسم کھائے گا کہ میں جو پا رہا وہ صحیح ہے، یہ جو پا رہا ہے غلط. جو دعوے دار ہے، جو مدعی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے. یہ رسول اللہ کی ہے. اب یہاں پر قبضہ کس کا تھا؟ جناب سیدہ کا. یہ کہنے کا نہیں تھا کہ آپ گواہی لائیے اور شاہدی لائیے اور ثبوت لائیے. مدعی کون تھا کہ یہ مسلمان کا مال ہے؟ خلیفہ اول. تو یہ ان کا فرض تھا کہ وہ گواہ لائیں، ثبوت پیش کریں. انہوں نے ثبوت میں پیش کیے ایک حدیث کہ جس کے بارے میں وہ اردو کی مشہور مسئلہ ہے اونٹ اونٹ تیری کون کون سی، وہ حال ہے. اس میں کس چیز پر تبصرہ کیا جائے اس حدیث کے بارے میں کروں گا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے رسول سے سنا. سوال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کبھی خواب میں بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ ابو بکر رسول کے وارث ہوں گے؟ رسول کے وارث ہوتے تو کون ہوتے؟ جناب سیدہ ہوتی، رسول کی بیویاں ہوتی، یا اگر یہ بھی نہ ہوتے تو رسول کے چچا ہوتے، رسول کے چچا دار بھائی ہوتے، بنی ہاشم کے لوگ ہوتے. اب یہ کون سی منطق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو لوگ وارث ہو سکتے تھے ان کو نہیں بنایا. فاطمہ سے نہیں کہا کہ میرے بات تم دعویٰ مت کرنا. اپنی ازواج سے نہیں کہا کہ میرے بعد تم کو کچھ نہیں ملے گا. عباس یا علی سے نہیں کہا کہ میرے بعد تم کو کچھ نہیں ملے گا. کہاں تو اس سے کہ جس کا کوئی تعلق رسول کی وراثت نہیں ہے. کیا نہیں پتا یہ رسول نہیں کہا. اور اس وقت کوئی گواہ نہیں ملا اس حدیث کے لیے. بعد میں ایک حدیث گڑھی گئی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ میں نے سنا, لیکن اس وقت عائشہ بھی اس کے فیور میں نہیں تھی. چنانچہ تمام ازواج رسول نے انکلوڈنگ عائشہ عثمان کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا ابو بکر کے پاس کہ ان سے جا کے کہو کہ ہمارا حق دیں میراث میں. اس کا مطلب یہ کہ عثمان بھیجے, ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا. عثمان کو بھی نہیں معلوم اور ازواج رسول کو بھی نہیں معلوم تھا. معلوم تھا تو اس کو جو کسی حساب سے کبھی بات نہیں ہو سکتا. اچھا یہ تو ہوئی کہ رسول نے کیوں کر ایسے شخص سے کہا کہ تم کوئی وارث نہیں ہو سکتا تھا, اور جو وارث تھے ان کو سب کو بالکل اندھیرے میں رکھا. اس کے بعد ابھی حدیث کے اوپر لا نرث, کسی جگہ ہے لا نورث ما ترکنا ہو سکتا. اب کہیں لا نرث ہو لا نورث, کام دونوں ٹوٹا جاتے ہیں. ہم وارث نہیں ہوتے ہیں کسی کے, نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے. ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ سب بات ہے. ہم وارث نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیجیے, چاہے سنی نے لکھا ہو شیعہ نے لکھا ہو کہ حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد بزرگوار کا جب انتقال ہو گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ کی میراث میں سے پتہ نہیں کتنی بکریاں اور ام ایمن کنیز. مجھے زیادہ ذوق ام ایمن پر گیا کہ ام ایمن کنیز یہ رسول اللہ کو باقی میراث میں دی. اور وہی ام ایمن گواہ بن کر کے آ رہی ہے ابو بکر کے سامنے. یعنی یہ زندہ ثبوت ہے اس کا کہ تم جو کہہ رہے ہو لا نرث ولا نورث یہ جھوٹ ہے. دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی. تو بہرحال انسانی فطرت ہے, پتلی تھی ذرا اتنا جب وہ چپکے چپکے اللہ کو پکار رہے ہیں. چپکے چپکے اس لیے کہ وہ 90 برس کی عمر میں اگر اولاد کی دعا کریں گے تو ہنسیں گے, اس لیے اب چپکے چپکے خدا سے قال رب انی